مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سمل کر آواز بلند اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مالک کائنات ہمارے ذکر مجلس ہماری اس عظیم عبادت کو پروردگار عالم اس عبادت عظیم کا اجر کثیر و جزیل عطا فرما۔ اللہ رب العزت اس ذکر مقدس کے صدقے تذکرہ محمد و آل محمد کے صدقے تمام مومنین و مومنات فاطمہ طاہر یا رب دلوں پہ خیر و برکت نزول فرما۔ مالک کائنات ہم سب کو بیت اللہ زیارت قبور عین البقیع، زیارت کربلا شام امراء و نجف، زیارت ثانی زہرا نصیب فرما۔ صفحہ طارق کی دیوار سے حضرت ولی عاصم ظہور تحصیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے حضرت ولی عاصم کے ظہور تحصیل کے لیے بانیان مجالس خزان خصوص صفحہ طارق اہتمام کرنے والے احباب کے خیر برکت پوری عمر صحت سلامتی وسعت رزق کے لیے پوری مودت محبت اور عقیدت سے مل کر محمدی علاوی فاطمی حسنی و حسینی سلام پیش کرنے کے لیے آواز بلند سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه
قال الله الحكيم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وقال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام من صبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام فقد ذكر الله ذكرا الكثير صدق سامعین محترم حاضرین گرامی قدر محبان محمد و آل محمد شیعہ علی اور اولاد علی علیہ السلام پرسالاران ماتمداران اور رضاکاران مظلوم کائنات صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سید الرسل نبی الانبیاء امام المرسلین طه و یاسین مزمل و متصل نور المجسم پیکر رحمت وجہ تخلیق کائنات نبی اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہیں اول مشفع بھی ہیں فخر موجودات بھی ہیں حقیقت قرآن بھی ہیں آپ کے ذوق سماعت کو دیکھ کر عقیدت کے کلمات ہیں دلوں میں نورانیت آتی ہے اور لبوں پہ رونق اور مسکراہٹ آتی ہے اور چہروں پہ رونق میں پھر جملہ عرض کر رہا ہوں وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہے نبی مختار بھی ہے وارث عالم قرار بھی ہے دو عالم کے سردار بھی ہے وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہیں اول مشفع بھی ہیں فخر موجودات بھی ہیں حقیقت قرآن بھی ہے اتنا عظیم جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا تعالی فکر الہ یوم القیامہ اگر پرواز کرتا رہے اس جملے کی عظمت کا ادراک نہیں کر سکتا ہے جملے کی ذرا قدر فرمانا مصطفیٰ وہ ہیں جو اول نور بھی ہیں اول خلق بھی ہیں توجہ فرمانا مصطفیٰ اول نور بھی ہیں اول خلق بھی ہیں جملہ لے لینا دعا دے دینا جی چاہے تو مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا توحید نقش فرمایا ہے آپ کے ذوق و سماعت کو دیکھ کر میں جملہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ مصطفیٰ وہ لوح ہے جس کے ذریعے توجہ مصطفیٰ وہ لوح ہے جس پر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے لا الہ الا اللہ کو تحریر فرمایا ہے اور جو فرمانا جو جملے ہیں قیمتی سے جملے ہیں لیکن میں نے آپ کی نورانی ذات میں سپورٹ کر دی ہے
پھر جملہ کہہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کو ہیں جن کا نام توریت میں محیط، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ جیتے رہو فرمانا، جی انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے، یہی عظمت والے مصطفیٰ، عظمت آپ سمجھ گئے، توجہ فرمانا، یہی عظمت والے مصطفیٰ، توجہ، مسجد نبوت اور رسالت پر تشریف فرما تھے، مسجد نبوی کا ماحول تھا، اصحاب کبار کا مجمع تھا، توجہ، اصحاب کبار کا مجمع تھا، بڑے بڑے صحابی بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی بارگاہ رسالت میں اٹھ کر عجب انداز میں گفتگو کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، ہم سارے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، کوئی سبحان اللہ کہہ کر اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں، کچھ الحمدللہ کہہ کر مالک کائنات کی تعریف کرتے ہیں، کچھ شکر للہ کہہ کر اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں، کسی کی زبان توجہ فرمانا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح سے معطر اور مزین ہوتی ہے۔ عجیب سوال کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، ہم سارے تسبیح بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ مجھے نہیں پتا کہ یہاں مناسبتوں کا ماحول کیسا ہے، توجہ فرمانا، یا آپ کا مجمع بارش کے نظر ہوگی یا مجلس میں ان کی نظر ہی اتنی ہوتی ہے، توجہ فرمانا، مجھے تو نہیں ہے جاجمنٹ ہے، توجہ فرمانا میرے بھائیوں، مناسبتوں کی وجہ سے یہاں ہوتی رہتی ہیں، ہم بھی باہر خدمت کرتے رہتے ہیں، لیکن اس دفعہ شیرازی صاحب کی نظر باقر لوگوں پر بھی جا کر ٹھہر پڑی تھی، توجہ فرمانا، لیکن بہرحال پیارے ذوق سما سے بھائی نے سنا یہ سارے چہرے میں دیکھے ہوئے دعا وہ ہے، دعا طالب دعا اور سب دعا دینے والے بیٹھے ہیں، لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں، کہتا ہے یا رسول اللہ، ہم سارے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، توجہ فرمانا، اور اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ توجہ، شام جمعہ اور شام شہادت تک کیا عظیم مجلس ہوگی، کہا اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ جیسا سوال عظیم تھا، عظمت والے مصطفیٰ نے ویسا ہی عظیم جواب دیا۔ کوئی ذوق مجلس بھی ہونا چاہیے، ایسی بھی ذوق خراب کر کے نہ بیٹھا کرو کہ پڑھنے والے کو اپنی مجلس بھی بھول جائے۔ جی اب اگر موافق ہے اور اچھے شامل بننا چاہتے ہیں تو سب مل کر عقیدت کا اظہار کریں، محمد و آل محمد پر صلوات۔ پھر آگے میں منظر کی طرح پڑھتا ہوں، اپنے موضوع پہ ہی پڑھوں گا۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ عظمت والے مصطفیٰ نے عظیم جواب ارشاد فرمایا، سید الانبیاء فرماتے ہیں میرے صحابی سنو، مجمع صحابیوں کا تھا، توجہ پھر نہیں میرے صحابیوں پہ ہے، مجمع صحابیوں کا تھا، نبیوں کے سردار نبی نے عظیم جواب ارشاد فرمایا، سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں سنو میرے صحابی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ نورانی کلمات میری آنکھوں کے سامنے آئے، جیسے میں نے آپ کی سماعتوں تک پہنچا دیے، یہ نورانی کلمات میری آنکھوں کے سامنے آئے، میرے اندر ریسرچ کا ایک جذبہ سا پیدا ہو گیا کہ عظیم جواب ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے، سید الانبیاء جواب دینے والے ہیں، صحابی سننے والے ہیں جو کلمہ پڑھ کے فخر کر رہے ہیں، توجہ فرمانا، بھئی کلمہ پڑھ کے فخر کر رہے تھے، نہیں اترا رہے تھے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، صحابی بیٹھے سید الانبیاء نے عجیب جواب ارشاد فرمایا، میرے اندر جستجو کا ایک مادہ سے ایک عشق جستجو کا جذبہ پیدا ہوا، ورق گردانی کرنا شروع کر دی، بھئی دیکھو تو صحیح
نبی الانبیاء نے جو اتنا عظیم جواب ارشاد فرمایا، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا شان، اس کا مقام کیا ہے، وہ جو فرمانا ہے اس کی عظمت کیا ہے، بس ورا گردانی کرتے گئے اور احادیث پیغمبر میں سے اور فرمودات ائمہ میں سے توجہ فرمانا. آج میں نے اجازت لے لی، میں نے آدھی رات تک مجلس پڑھ لی ہے، لیکن آج مجلس سے ایک میں سنا لی ہے. توجہ فرمانا. آپ اجازت نہ دیں گے تو انشاءاللہ دروازے کے پاس آ جائے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں نے اگلا جملہ نہیں کہا. توجہ فرمانا میرے بھائی جی، میرے اندر ریسرچ کا ایک جذبہ بڑھا، برکتانی شروع کی. سید الانبیاء کی انہی نورانی کلمات کی عظمت پر مجھے کچھ اور احادیث نظر آئے، ائمہ کے فرمودات بھی نظر آئے. آپ جب نتیجہ دیکھو تو محسوس ہوں گے، ائمہ کے فرمودات بھی نظر آئے. سید الانبیاء نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ثمن الجنت لا الہ الا اللہ. تیسری حدیث میری آنکھوں کے سامنے آئی، نبیوں کے سردار نبی نے ارشاد فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ. سید الانبیاء نے چوتھی حدیث ارشاد فرمایا توجہ فرمانا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنت. بس ہم ترجمہ کر کے آپ کے قرآنی اذان میں جملہ دے کے آگے مسجد کی طرف بڑھ رہا ہوں. نبیوں کے سردار نبی نے پہلی حدیث ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. جو بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے. نبیوں کے سردار نبی نے فرمایا ثمن الجنت لا الہ الا اللہ. وہ صرف ذکر نہیں کر رہا ہے، وہ جنت کی قیمت ادا کر رہا ہے، کیونکہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جنت کی قیمت بھی لا الہ الا اللہ ہے. لوگ روز قیامت آ جائے گا، رضوان جنت اس لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو مقام جنت کی طرف لے جائیں گے. اتفاق کی بات ہے، جیسے حدیث کا ظاہر ہے تو جو فرمانا اتفاق کی بات ہے کہ اگر جنت کا دروازہ کھلا نہ ہو تو وہاں بھی پیغمبر نے فرما دیا، فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ. کا لا الہ الا اللہ پڑھ کر جنت کی قیمت دینے والے اگر در بہشت کھلا نہ ہو تو وہاں بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا معلم تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا. لیکن محظوظ ہوں گے جب میں نتیجہ دوں گا اپنی بحث کا. بھائی فضیلت تو بیان کی گئی، حدیث سے میرے سامنے چار آ گئی ہیں. سید الانبیاء فرمایا بہترین ذکر ہے تو لا الہ الا اللہ. جنت کی قیمت ہے تو لا الہ الا اللہ. جنت کی چابی کلید ہے تو لا الہ الا اللہ ہے. اور پھر فرمایا جو بندہ دنیا سے جا رہا ہو اور جاتے جاتے اس کی زبان پر آخری گفتگو، آخری کلام، آخری بات لا الہ الا اللہ او داخل الجنت، اللہ اس کلمہ کی برکت سے اسے جنت میں مقام عطا فرما دے گا. حیران ہو گیا جب ان چار حدیثوں کو پڑھا، میرے سامنے فضیلتیں، عظمتیں، یہ مقام، یہ ساری باتیں میرے سامنے آ گئی کہ مالک کائنات صرف پڑھنے والے کو جو پڑھتے جا رہا ہے مالک اسے جنت میں مقام عطا فرما رہا ہے. حدیثیں چار ہیں، ترجمہ آپ توجہ فرمانا، ترجمہ آپ سن چکے. بھائی افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، ثمن الجنت ہے لا الہ الا اللہ، مفتاح الجنت ہے لا الہ الا اللہ. جس نے جاتے ہوئے پڑھا، توجہ فرمانا، جس نے جاتے ہوئے پڑھا وہ جنتی. یعنی اگر کوئی بندہ دنیا سے جا رہا ہے تو اللہ اسے پڑھنے والے کو اللہ جنت میں مقام عطا فرماتا ہے. کلمہ پڑھنے والوں کبھی سوچا نہیں ہے، اعتراض کرتے رہتے ہو، فخر کرتے ہو ہم لا الہ الا اللہ پڑھ چکے، پر جس نے پڑھا وہ جنتی. کبھی سوچا نہیں ہے، ہاں ہم سوچتے ہیں، میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، جس نے پڑھا وہ جنتی. تو کبھی سوچا ہے جس نے بچایا وہ مالک جنت. ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں. توجہ فرمانا، کبھی گھر بیٹھ کے مصلی عبادت پر جب لا الہ الا اللہ کا ورد کرو
تو یہ بھی سوچ لیا کرو کہ کون ہے جس نے لا الہ الا اللہ کی لاج رکھی. یہ بھی سوچ لیا کرو کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں. توجہ فرمانا. گھبرا میں نہیں، آپ نے مجلس میں پڑھ دوں گا آپ کو. توجہ فرمانا. کون سی ہستیاں ہیں، توجہ فرمانا، کہ جن کے دروازے سے لا الہ الا اللہ ہمارے گھروں تک پہنچا ہے. جن کے گھروں تک لا الہ الا اللہ پہنچا انہیں یہ سوچنا چاہیے. توجہ فرمانا. بس پیغمبر نے یہ 4 جملے ارشاد فرما دی. پھر جب میں ائمہ علیہ السلام کے فرمودات کی طرف بڑھا تو حضرات ائمہ علیہ السلام کی طرف سے بھی کچھ حدیثیں مجھے نظر آئیں. موضوع بڑا عظیم ہے. کچھ حدیثیں اور نظر آئیں. جن میں سب سے پہلی حدیث سرکار صادق آل محمد علیہ جس میں امام یہ فرما رہے تھے کہ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، توجہ فرمانا، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو مالک کائنات اپنی قدرت کاملہ سے ایک نورانی پرندہ خلق فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ادھر مالک کائنات نے ایک نورانی پرندہ خلق فرما دیا. اس کی ڈیوٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ پروردگار عالم لا الہ الا اللہ کے نتیجے میں جو نورانی پرندہ خلق ہوا، پروردگار عالم اسے اپنے عرش کا طواف کرنے کا حکم دے دیتا ہے. میں نورانی دلوں کے لیے آج مجلس پڑھا ہوں. تو جو فرمایا مالک کائنات اسی پرندے کو، اس نورانی پرندے کو مالک کائنات عرش کا طواف کرنے کا حکم دے دیتا ہے. آپ عرش کے ماحول سے تو واقف ہیں نا. کچھ ملائکہ بھی تو ہے نا جو عرش کا طواف کر رہے ہیں. کچھ ملائکہ وہ بھی ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، جنہیں حاملان عرش کہتے ہیں. میں سچی ذرا بات بتانا، بے تکلف ہو کے بتانا، جو ملائکہ عرش کا طواف کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. جو حاملان عرش ہیں وہ بھی ذکر پروردگار میں مصروف ہوتے ہیں. روایت کا لحن بڑا عجیب ہے. یہ پرندہ، توجہ فرمانا، یہ پرندہ عرش کا طواف کر رہا ہے. دیکھا کہ حاملان عرش بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، ملائکہ بھی عرش کا طواف کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ پرندہ بارگاہ رب العزت میں التجا کر لیتا ہے، کہتا ہے پروردگار عالم میں بھی تو حالت طواف میں ہوں، میں بھی تو تیرے عرش کا طواف کر رہا ہوں. میرے مالک مجھے بھی کوئی ذکر بتا دے، پروردگار عالم مجھے بھی کوئی تسبیح تعلیم فرما دے، میں بھی تیرے عرش کا طواف کروں. جیسے یہ ملائکہ تسبیح کرتے ہیں میں بھی تسبیح کروں، جیسے یہ حاملان عرش تسبیح کرتے ہیں. پروردگار عالم مجھے بھی کوئی تسبیح تعلیم فرما دے، میں بھی وہ تسبیح کروں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب یہ نورانی پرندہ یہ التجا کرتا ہے، پروردگار عالم اپنی قدرت کاملہ سے، میرے بھائی بات کو سننا، پروردگار عالم اپنی قدرت کاملہ سے اس پرندے کو اللہ 70 زبانیں عطا کر دیتا ہے. 70 زبانیں سوچنا بڑا مشکل ہے کہ اللہ ایک نورانی پرندے کو 70 زبانیں ادا کر دے. جب 70 زبانیں مالک نے عطا کر دی ہیں، پھر پرندہ پوچھتا ہے میرے مالک پہلے بھی تو تیری مخلوق تھا، یہ 70 زبانیں بھی تو نے مجھے عطا کر دی. میرے اللہ مجھے تو ذکر کی ضرورت ہے، مجھے تیری تسبیح کی ضرورت ہے، تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں. میرے اللہ تیری تسبیح کرنا چاہتا ہوں. اب جو ابھی تک نہ بول سکے نہ دعا دے سکے، توجہ فرمانا، جن کے لب ابھی تک حرکت میں نہ ہے، جو ابھی تک دعا نہ دے سکے، ایک مرتبہ جب کہتا ہے میرے مالک مجھے بھی تو کوئی تسبیح تعلیم دے دے، میں طواف بھی کروں، میں تیرا ذکر بھی کروں. آواز قدرت آتی ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لا الہ الا اللہ کا نتیجہ ہے میں نے تجھے 70 زبانیں عطا فرمائی ہیں. میرے عرش کا طواف بھی کرتا رہے، اور جس کے کلمہ کے نتیجے میں جس کا ثمر، توجہ فرمانا، تو بنا ہے، اسی میرے بندے کے لیے تسبیح استغفار پڑھتا ہے. کہ کہا تجھے زبانیں دی ہیں پڑھنے والے کے لیے، میرے عرش کا طواف بھی کرو اور استغفار بھی کرو. سوچنا کبھی گھر بیٹھ کے، توجہ فرمانا، ایسے چلتے پھرتے ہم کیا کرتے رہتے ہیں، وقت کشی اس کو کہتے ہیں، یعنی وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. کیسا وہ ماحول بن جائے کہ ہماری زبانوں کو عادت ہو جائے کہ ذکر الہی کے علاوہ کچھ اور کہنے کی ہمت ہی نہ کرے. ذکر الہی کے علاوہ کوئی اور تذکرہ ہماری زبان پر آنا ہی نہیں چاہیے.
اور مومن کی علامت بھی یہی تھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، حتیٰ قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ جب پہلو بھی بدلتے ہیں، جب پہلو بھی بدلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. لو ایک اور حدیث لے لو پھر میں نتیجہ دینے لگا ہوں. پھر کیا ہوا؟ جب یہ کوئی بندہ کہنے والا لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کوئی بندہ لا الہ الا اللہ جب کوئی کہہ دیتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے، جس کی قرآن دعوت دے رہا ہے کہ صاحبان ایمان کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. توجہ فرمانا بھائی، وہ اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے. ادھر اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا، توجہ، ادھر اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا، ادھر پروردگار عالم کا عرش میں لرزش پیدا ہوئی. اس کی عظمت سے انکار ہی نہیں ہے. اور قرآن حکیم نے عرش کو عرش عظیم سے قرآن میں تعبیر فرمایا ہے، یعنی جو عظمتوں والا عرش ہے، ادھر کہنے والا اللہ کی الوہیت کا اعلان کر رہا ہے، ادھر عرش کانپنے لگ گیا ہے. آواز قدرت آتی ہے، میرے عرش تو اتنی عظمتوں والا ہے. اور مالک کو کیا کہا گیا؟ عرش کریم کا، عرش کا مالک. اور عرش کو کیا کہا گیا؟ عرش عظیم. یہ کلمات ہیں قرآن کے اندر. توجہ فرمانا. کہا تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے سکون کیوں نہیں آ رہا؟ تجھے آرام کیوں نہیں ہے؟ توجہ فرمانا. آواز آتی ہے، کہا مالک تیری الوہیت کا کسی نے اعلان کیا ہے، تیری عظمت، تیری کبریائی، تیری جلالت، تیری جبروت، توجہ فرمانا، تیری الوہیت کسی کی زبان پر آئی ہے. کہا میرے مالک تیری عظمت ہی اتنی ہے کہ میں تیری عظمت کے سامنے کیسے سکون پا سکتا ہوں. اب سوال جواب مکالمہ حدیث کو میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے ذہن خستہ حال نہ ہو جائے. توجہ فرمانا. ایک مرتبہ آواز دی، تجھے کیسے سکون ملے گا؟ بھائی وہ عرش جو لا الہ الا اللہ کے بدلے میں کانپ رہا ہے، کہا پھر تجھے کیسے سکون ملے گا؟ تو کیسے سکون پائے گا؟ ایک مرتبہ بارگاہ رب العزت میں التجا کرتا ہے، کہتا ہے میرے مالک تو نے ابھی تک لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف نہیں کیا ہے. میرے مالک تو نے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو تو نے ابھی تک معاف نہیں کیا، اس کا صحیفہ گناہ پر قلم عفو نہیں چلا. توجہ فرمانا. اس وقت رحمت پروردگار جوش میں آتی ہے. ایک بہت بڑے مقصد کے لیے میں یہ موضوع پڑھ رہا ہوں. رحمت پروردگار جوش میں آتی ہے اور پروردگار عالم ملائکہ اور انبیاء کو گواہ بنا لیتا ہے. توجہ فرمانا. کہا میرے ملائکہ گواہ رہنا، میرے انبیاء گواہ رہنا. توجہ فرمانا. کہا میرے ملائکہ گواہ رہنا، میرے انبیاء گواہ رہنا. انی قد غفرت لقائلھا. آواز قدرت یہ آتی ہے کہ اس کلمہ کی عظمت یہ ہے کہ جس کی زبان پر بھی یہ کلمہ آیا ہے، ملائکہ میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے اس کلمہ کا ورد کرنے والے کو معاف کر دیا. جس نے بھی یہ کلمہ کہا، پروردگار نے فرمانا انی قد غفرت لقائلھا. اس کلمہ کے کہنے والے کو، ان نورانی کلمات کا ورد کرنے والے کو میرے ملائکہ گواہ رہنا، میں نے انہیں معاف کر دیا. توجہ. یعنی بڑے فخر کی یہ بات ہے کہ سید الانبیاء نے ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھا دیا.
یعنی امت محمدی، امت مصطفی وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ کے سائے میں پروان چڑھنے لگے، سائے میں آگے بڑھنے لگے، توجہ فرمانا، اور لا الہ الا اللہ کی نورانیت میں۔ لیکن جب اسی بات کو، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اب دو جملے سن لو، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ کون ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے والا۔ صادق آل محمد بیٹھے لو، میں موضوع شروع کرنے لگا ہوں۔ صادق آل محمد تشریف فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اس آیت کی میرے آقا کے سامنے تلاوت کی گئی، اب ذرا جم کے سننا، اس آیت کی میرے آقا کے سامنے تلاوت کی گئی، صادق آل محمد کے سامنے تلاوت کرنے والے نے تلاوت کی، صحابی بیٹھا ہوا ہے، چاہنے والا سوال کرتا ہے، کہتا ہے ابن رسول اللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، ہم کیسے اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے بن سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان لوگوں کی فہرست میں آ سکتے ہیں کہ جو کثرت سے، توجہ فرمانا، جو کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں؟ صادق آل محمد نے فرمایا بتاؤ کہ کون سا بندہ ہے جو کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے؟ میرے آقا صادق آل محمد نے فرمایا من سبح تسبیح فاطمۃ الزہراء، توجہ فرمانا، من سبح تسبیح فاطمۃ الزہراء فقد ذکر اللہ ذکرا کثیرا۔ توجہ فرمانا، صادق آل محمد نے فرمایا، اللہ قرآن میں فرما رہا کثرت سے میرا ذکر کرو۔ تیرا سوال یہ ہے کہ میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں کی فہرست میں جانا چاہتا ہوں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ مصلی عبادت پر آ جائے، مصلی عبادت پر آ کر ذکر کثیر کرنے والا، ایک مرتبہ نماز ختم کی، ادھر اللہ اکبر کی آواز رکی، ادھر تسبیح کو اٹھایا، تسبیح کو اٹھا کر فرمایا جو بندہ نماز کے بعد ہماری جدہ فاطمہ کی تسبیح پڑھ لے جائے، اللہ اسے ذکر کثیر کرنے والوں میں شمار کرتا ہے۔ کتنی بابرکت ہے یہ ذات، اور کتنی بابرکت ہے یہ تسبیح، جن کی طرف منسوب ہے ان کے ناموں میں سے ایک نام ہے مبارکہ، یہ سیدہ مبارکہ بھی ہے۔ یعنی توجہ فرمانا کہ آفتاب قیامت طلوع ہو سکتا ہے لیکن ان کے وجود کی برکات ختم نہیں ہو سکتی۔ اب جملے لینا تھا، توجہ فرمانا ہے ان کے وجود کی برکات کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سیدہ کے ناموں میں سے، آسمانی ناموں میں سے ایک نام بی بی کا ہے مبارکہ۔ اور پھر تسبیح کا کمال دیکھیے، سیدہ کی تسبیح، آپ نے وہ جملے جو عام طور پر علماء پڑھتے ہیں وہ سنے ہوئے ہیں، لیکن ایک نئے رخ سے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ توجہ فرمانا، جو بندہ نماز کے بعد تسبیح پڑھے، آپ نے ایک نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد تسبیح سیدہ پڑھی، پھر معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، توجہ فرمانا، نماز کے بعد تسبیح پڑھ لے سیدہ کی، فرمایا اس ایک نماز کا ثواب اس 1000 نماز کی برابری کرتا ہے جو تسبیح سیدہ کے بغیر پڑھی جائے۔ 1000 رکعت کی بات نہیں ہو رہی، 1000 نماز کی بات ہو رہی ہے کہ 1000 نماز پڑھو تسبیح نہ پڑھو، اس کا ثواب ایک طرف رکھو اور ادھر ایک نماز پڑھ کے تسبیح سیدہ پڑھ لو، اس کا ثواب ایک طرف رکھو، تو فرمایا یہ ثواب ان 1000 نمازوں کے ثواب سے کہیں زیادہ ہو۔ تو یہی کلمہ جو لا الہ الا اللہ ذکر کثیر کا بھی یہی تفسیر اور معنی اور مفہوم بنتا ہے امام کی اس روایت کی روشنی میں، اور عظمت بھی اس کلمہ کی اپنی جگہ پر ہے۔ اب سید الانبیاء نے لا الہ الا اللہ پڑھایا ہے، یہی وہ لا الہ الا اللہ تھا جس کا تذکرہ جناب سیدہ نے جا کر صحابیوں کے سامنے کیا تھا۔ اب یہاں سے مجلس سنتا، یہی وہ لا الہ الا اللہ ہی تو تھا کہ سیدہ نے جس کا تذکرہ دربار میں گئی، وہی ماحول کو توجہ فرمانا، وہی مسجد تھی، سیدہ نے جا کر اسی کلمے کو دہرایا، بی بی نے بسم اللہ
اور حمد خدا کے بعد بی بی فرماتی ہیں انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کلمۃ جعل الاخلاص تعبیرہا. فرمایا نبی نے تمہیں کلمہ پڑھا دیا. میری گہرائی سے مجلس کو سن رہا. نبی نے تمہیں کلمہ پڑھا دیا. تم سارے فخر کرتے ہو ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے, ہم نے اللہ کی الوہیت کا اقرار کر لیا ہے. نبی نے کلمہ پڑھا کر ہمیں مقام دے دیا, ہمیں عظمتیں دے دی, ہمیں کفر کی نجاست سے, ہمیں بتوں کی نجاست سے پاک کر دیا. لیکن سیدنا نے بڑے دربار میں جا کر جب اس کلمہ کو دہرایا تو کلمہ کو دہرا کر بی بی نے فرمایا ہر لا الہ الا اللہ کام آنے والا نہیں ہے. فرمایا وہ لا الہ الا اللہ حقیقی لا الہ الا اللہ جس کی بنیادوں میں اخلاص پایا جانا ہے. ہر لا الہ الا اللہ کام آنے والا نہیں ہے. فرمایا جس کی بنیاد اخلاص پر ہوگی. توجہ فرمانا, وہ لا الہ الا اللہ تمہارے کام آنے والا ہے. باپ نے پڑھایا, بیٹی نے جا کے بتا دیا کہ افادیت ہوگی تو کس انداز میں ہوگی. تمہاری زندگی کے ہر مرحلے میں اگر اخلاص پایا جائے گا تو یہ اخلاص بتائے گا کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. توجہ فرمانا. اب اخلاص یہ تو نہیں ہوتا کہ میں مصلی عبادت پر آ جاؤں اور میں کہوں میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا, میں بڑے اخلاص سے نماز پڑھ رہا ہوں. بے شک یہ تمہیں مبارک ہو, یہ تمہارا اپنا عمل ہے, تم اخلاص سے اللہ کی نماز پڑھ رہے ہو. توجہ فرمانا. ایک اخلاص یہ ہے کہ میں نماز توجہ سے پڑھ لیتا ہوں, ذات الہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہوں. میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. جو لوگ اچھی مجلس سننے کے عادی ہو, ایک مرتبہ یہ کہ میں اپنے ذاتی اعمال کی بنیاد اخلاص پر رکھتا ہوں. یہ تجلی لا الہ الا اللہ بن جائے گی. لیکن ایک وقت میں یہ بھی تو لا الہ الا اللہ ہے کہ جب کوئی صاحب حق مانگنے کے لیے توجہ چلا جائے تو اسے دے دینا, یہ بھی لا الہ الا اللہ کی تجلی ہے. کوئی لینے والا صاحب حق چلا جائے, تم نے تو لا الہ الا اللہ پڑھا تھا. اخلاص کیا ہے؟ صاحب حق کو اس کا حق دے دو. توجہ فرمانا, صاحب حق کو اس کا حق دے دو. تو یہ کیا ہے؟ یہ حقیقی لا الہ الا اللہ ہے. آپ بہت دیر سے پہنچتے ہیں جملوں تک. کہا یہ حقیقی لا الہ الا اللہ. لو اب ہم بیٹھتے ہیں, ایک تھوڑی سی فکر کر لیتے ہیں. سید الانبیاء کی عظمت اور مقام کیا ہے؟ سید الانبیاء کی عظمت اور مقام یہ ہے کہ آدم سے لے کر ابن مریم تک تمام نبیوں کے کمالات اپنی سپرلیٹو ڈگری کے ساتھ مصطفیٰ میں پائے جاتے ہیں. یا سمجھ نہ سکے یا اچھا نہ لگا جملہ؟ یعنی تمام نبیوں کے کمالات و فضائل اپنے درجہ اتم کے ساتھ, بدرجہ اتم یا وہی سپرلیٹو ڈگری کے ساتھ نبیوں کے سردار نبی میں پائے جاتے ہیں. اچھا, جو بعد میں رسالت میں بیٹھتے تھے, جوانوں کے لیے یہ مجلس ہے, جو بعض میں رسالت میں بیٹھتے تھے انہوں نے تو کمالات مصطفیٰ کو دیکھا. توجہ فرمانا, کمالات مصطفیٰ کو دیکھا. سجدہ دیکھا تو کہا ان کا سجدہ سابقہ نبیوں کے سجدوں سے افضل. سخاوت دیکھی تو کہا یہ سابقہ نبیوں سے زیادہ سخی ہے. شجاعت دیکھی تو کہا یہ انبیاء ما سبق سے زیادہ شجاعت کے مالک ہیں. میرے ساتھ ساتھ رہنا, شجاعت کے مالک ہیں. انداز مناجات دیکھی تو کہا ان کی مناجات یحییٰ اور زکریا نبی کی مناجات سے کہیں آگے ہے. سلطنت دیکھی تو کہا داؤد اور سلیمان کی سلطنت سے ان کی بادشاہت کا انداز کہیں آگے ہے. توجہ فرمانا. صبر دیکھا تو کہا ایوب کے صبر سے ان کا صبر کہیں آگے ہے. جمال یوسف کو دیکھا, توجہ فرمانا, اور ادھر مصطفیٰ کے جمال کو دیکھا تو کہا یہ وہ صاحب کمال ہیں جو جمال میں یوسف سے کہیں آگے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. توجہ فرمانا, میں نے ایک منظر تک آپ کو پہنچانا ہے. پر یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں,
جو بعد میں رسالت میں بیٹھتے تھے یا پیغمبر کے زمانے میں تھے وہ سارے کمالات مصطفی کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ نبیوں کے کمالات سے یہ کمالات افضل ہیں، نبیوں کی فضیلتوں سے یہ فضیلتیں افضل ہیں، نبیوں کے مقامات سے یہ مقام سارے کے سارے مقام یہ افضل ہیں۔ لیکن جب لقائے الہی کی منزل پر سید الانبیاء چلے گئے، توجہ فرمانا، لقائے الہی کی منزل میں سید الانبیاء چلے گئے تو اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ مصطفیٰ کا سجدہ کیسا تھا؟ خدا کرے مجھے سمجھا دوں میں بھئی مصطفیٰ کا سجدہ کیسا تھا، سید الانبیاء کا انداز مناجات کیسا تھا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ سخاوت کیسی تھی؟ میں دور نہیں لے جاتا ہوں، آؤ تمہیں اس گھر میں لے جاتا ہوں جسے اہل بیت نبوت کہتے ہیں، توجہ فرمانا، آؤ تمہیں اس گھر میں لے جاتا ہوں جسے بیت عصمت کہتے ہیں، آؤ تمہیں اس گھر میں لے کے جاتا ہوں، توجہ فرمانا، جسے بیت قرآن بھی کہتے ہیں، یعنی جہاں اللہ کی وحی نظر آتی ہے، جسے بیت عصمت بھی کہتے ہیں۔ آؤ اس گھر میں ہم سب مل کر نگاہ بصیرت سے دیکھ لیتے ہیں اس بیت عصمت میں کون رہتا ہے، بیت نبوت میں کون رہتا ہے، بیت عصمت میں رہنے والے قبلہ کون ہے، یا علی ہے یا فاطمہ ہے یا حسن ہے یا حسین ہے، بھائی آپ کرانا ہے مصطفیٰ کے کمالات کا۔ آؤ تمہیں بیت عصمت کی طرف لے چلتا ہوں، اس گھر میں کون رہتے ہیں، یا علی رہتے ہیں یا فاطمہ رہتی ہے یا حسن رہتے ہیں یا حسین رہتے ہیں۔ دنیا والوں کو جب مصطفیٰ کے سجدے کی نورانیت کے نظارے کی ضرورت پڑی تو انہیں علی کے چہرے میں محمد کے سجدوں کا نور نظر آیا، فاطمہ کے ہاتھوں پہ محمد کی سخاوت کا ظہور نظر آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ یعنی کچھ ایسی ہستیوں کی ضرورت ہے، یہ نئے رخ سے میں نے بحث کی ہے، توجہ فرمانا، کچھ ایسی ہستیوں کی ضرورت ہے، توجہ فرمانا، کہ جو کمالات، جو ادیب بیٹھے ہو جملہ سننا، جو کمالات مصطفیٰ کی تجلی گاہ ہوں۔ میں اپنا لفظ واپس لے لیتا ہوں، قدر ہی نہیں فرمائی آپ نے، بھائی کچھ ایسے انوار قدسی چاہیے، توجہ فرمانا۔ بھائی پڑھتے ہو نا نام علی میں کہ علی کون ہے، مظہر العجائب ہے، لوگ قبلہ میں سادہ کر دیا ہے میں نے، علی کون ہے، علی مظہر العجائب ہے، تو زہرا کون ہے، فاطمہ مظہر کمالات مصطفی ہے۔ نعرہ حیدری، علی مظہر العجائب ہے، فاطمہ مظہر کمالات محمدی ہے۔ کہا یہ کیسے ہو گیا؟ لو اب ذرا مجھے اس کو سننا، توجہ فرمانا، یہ کیسے ہو گیا؟ بس میں رسالت سچی ہوئی ہے، سائل آیا بارگاہ رسالت میں، آقا سوال کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ نادار بھی ہوں، توجہ فرمانا، یا رسول اللہ نادار بھی ہوں، یا رسول اللہ، توجہ فرمانا، نادار ہوں، زیادہ راہ نہیں رکھتا ہوں، مکان نہیں ہے، یا رسول اللہ قریب ہوں، زیادہ راہ بھی میرے پاس نہیں ہے، توجہ فرمانا۔ سید الانبیاء کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی آئے اور اگر بارگاہ رسالت میں سوال کرے اور سید الانبیاء اس کو عطا نہ فرمائیں، لیکن حیران ہو گیا جیسے واقعہ لکھا ویسے ہی پڑھ رہا ہوں، سید الانبیاء کی بارگاہ میں سوال کیا جا رہا ہے، نگاہ رسالت میں سفر کرنا شروع کیا، چہرہ سلیمان پر جا کر سید الانبیاء کی نگاہیں رکی، سید الانبیاء کی نگاہوں کا رکنا تھا، توجہ، سید الانبیاء کی نگاہوں کا رکنا تھا۔ مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں نادار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہا سلمان اسے سائل کو اس دروازے پر لے جاؤ جہاں ملائکہ کو بھی خیرات ملتی ہے۔ سوال رسالت سے ہے، سوال رسول سے ہے، دروازہ بذات الرسول کا ہے، توجہ فرمانا، بھئی سوال رسول اللہ سے ہے اور دروازہ اور در بذات الرسول کا ہے۔ دق الباب ہوا، توجہ فرمانا، دق الباب ہوا، اب ذرا پڑھنے لگا ہوں جناب صحیح سلامت ہے،
دخل الباب، توجہ میرے بھائی، دخل الباب ہوا، پشت در پر بنت مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ سلمان نے کہا یہ سائل آپ کے بابا کی محفل میں آیا تھا، مسئلہ معمولی نہیں ہے، مصطفیٰ کے مقام رسالت کا بھی مسئلہ ہے، مقام سخاوت کا بھی مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھئی مقام رسالت کا بھی مسئلہ ہے نا، مقام سخاوت کو بھی سمجھانا ہے۔ جملے میں کہہ دیا توجہ، لیکن لگتا ہے کہ ذہنوں میں محفوظ نہیں رہے۔ مقام سخاوت کا بھی مسئلہ ہے، مقام رسالت کا بھی مسئلہ ہے۔ کہا کچھ عطا کر دیجئے، کچھ عطا کر دیجئے۔ میں حیران ہوا کہ ایسے ہی کنائے میں انہوں نے عجب جملہ لکھا ہے، کہا بنت مصطفیٰ نے اپنے گھر کی قیمتی ترین چیز سلمان کو اٹھا کے دے دی۔ اپنے گھر کی قیمتی ترین چیز اٹھا کے سلمان کو دے دی۔ کہا لے جاؤ اور اسے بازار میں فروخت کر کے یہ جو مانگتا ہے اسے دیتے جاؤ، یہ جو سوال کرے اس کی حاجت روا کر دو، اس کی ضرورت کو پورا کر دو۔ گئے بازار میں بیچا، کس نے دیا تھا؟ سیدہ نے۔ بازار میں بیچا، کہا کیا چاہیے؟ کہا لباس نہیں ہے، عنایت، سواری نہیں ہے، دے دی، زادرہ نہیں ہے، دے دیا۔ وہ مانگتا گیا، ادھر مبارکہ کے ہاتھ سے توجہ فرمانا دیے گئے مال سے اس کی حاجتیں پوری ہوتی رہی۔ اللہ اکبر، ادھر حاجتیں وہ مانگتا گیا، سلمان پوری کرتے گئے، پھر بھی دیکھا تو جو دیا وہ بچا ہوا ہے۔ گھبرا کیا مجلس ہوتا ہے؟ توجہ فرمانا، یہ تصویر رکھو، ایک دفعہ توجہ فرمانا، تصویر رکھو، یہ ذکر میں بیٹھے ہو۔ کہا جو دیا وہ باقی ہے، حاجت روائی بھی ہو گئی، ضرورتیں بھی پوری ہو گئی، توجہ فرمانا، ضرورتیں بھی پوری ہو گئی۔ لے کے بازار سے واپس آیا، اسی دروازے سے، بس میں مصطفیٰ میں جا رہے ہیں، دروازے سے گزر ہوا، سائل تھا، عجب انداز میں کہتا سلمان میری ضرورتیں تو پوری ہو گئی، جو بچا ہے وہ مالکوں کو دے دے، جو بچا ہے جہاں سے لیا تھا تو جو فرمانا ان کو واپس کر دے، دے دے۔ سلمان کو معرفت تھے، لیکن سائل نے کہہ دیا تھا جو بچا ہے وہ دے دے۔ دکل باپ دیا، سیدہ پشت دروازہ پر آئی، کہا سیدہ اس کی حاجات پوری ہو گئی، توجہ، اس کی حاجات، اس کی ضرورتیں پوری ہو گئی، یہ بچا ہے، یہ واپس لے دینا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ نے کہا مسئلہ کیا تھا؟ کہا مسئلہ میرے بابا کی سخاوت کا تھا، مسئلہ میرے بابا کی رسالت کا تھا، حضرت میرے بابا کی سخاوت کی تھی، کہیں میرے بابا کی سخاوت دعاؤں پہ نہ لگ جائے، میں سادہ جملہ کہہ دیتا ہوں۔ سیدہ نے پشت دروازے سے کہا سلمان ان سے کہہ دیجئے جو ہم نبوت کے دفاع میں اور مصطفیٰ کی سخاوت کی عظمت میں دیتے ہیں اور سے واپس نہیں لیا کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند تر صلوات۔ اب جملہ کو سمجھ آیا ہوگا کہ سیدہ علی مظہر العجائب اور سیدہ کمالات مصطفیٰ کا مظہر ہے۔ جو بھی میں سپیچ کرتا ہوں تب توجہ فرمانا، اول سے لے کے آخر تک ایک لفظ جڑا ہوتا ہے، جو ساتھ ساتھ رہے کوئی سمجھ پاتا ہے۔ یہ بات میری مشکل سمجھے یا اپنی مشکل سمجھے، یہ ہم دونوں سمجھ رہے ہیں وہ کمال سمجھے۔ جی سیدہ تجلی گاہ ہے کمالات مصطفیٰ، اور کمالات مصطفیٰ کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے سید الانبیاء نے جہاں اتنے سارے کمالات کا تذکرہ کیا، بہت سارے کمالات کا تذکرہ فرمایا، کہا یہ راضیہ ہے، یہ مرضیہ ہے، یہ حورائے انسیہ ہے۔ توجہ فرمانا، یہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، یہ سیدۃ النساء العالمین ہے، یہ محدثہ ہے۔ توجہ فرمانا، یہ محدثہ ہے،
یہ قرۃ عین رسول ہے. اس لیے پیغمبر نے یہ سارے کمالات بیان کیے اور پھر دنیا کو یہ بھی سمجھا دیا یہ مظہر الرسول بھی ہے. اگر میرا کمال نظر آئے گا تو میرے ہی حصے میں نظر آئے گا. یہ ہے معرفت سیدنا. سمجھو اس بی بی کو، اس کا مقام درک کرو. ادراک مقام سیدہ ضروری ہے. اور مالک کائنات نے سرکار رسالت کو معمولی ہستی نہیں کیا ہے. ایک نیا بات کھول رہا ہوں. اللہ رب العزت نے سید الانبیاء کو جب معراج پہ بلایا دو چیزیں عنایت فرمائی تھی. ایک حق شفاعت دیا اور دوسرا اللہ رب العزت نے فاطمہ جیسی عظیم نعمت سے نبیوں کے سردار نبی کو نوازا. حیران ہو گیا میرے مالک اتنی ساری نعمتیں محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی. سید الانبیاء کو نعمتوں پہ نعمتیں دی، نبوت دی، رسالت دی، کمالات سے نوازا. جب میں نے غور کیا کہ ساری نعمتیں سید الانبیاء کو گھر بیٹھے بٹھائے ملی. نبوت ملی گھر بیٹھے اللہ نے نبوت دے دی. سید الانبیاء بنایا مالک کائنات نے، سید الانبیاء بنایا گھر بیٹھے بٹھائے نعمت دے دی. خدیجۃ الکبریٰ جیسی شریکہ حیات دی مصطفیٰ کو گھر بیٹھے بٹھائے دے دی. ابو طالب جیسا نگہبان رسالت دیا، سید الانبیاء کو گھر بیٹھے بٹھائے دے دیا. کہاں عظمتیں ضرور ہیں، نبوت دے دی، رسالت دے دی، خدیجہ جیسی شریکہ حیات دے دی، ابو طالب جیسا نگہبان رسالت دے دیا. لیکن ایک جملہ یہ بھی تو ہے نا، کہا میرے حبیب عظمتیں ضرور ہیں، ساری نعمتیں تجھے گھر بیٹھے بٹھائے دے دی. فرمایا فاطمہ تب دیں گے جب معراج کا سفر کر کے آؤ گے. جسے لینے کے لیے نبیوں کے سردار نبی کو معراج کا سفر کرنا پڑا اسے فاطمہ کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر کمال ہے یہ نعمت. اس نعمت سے اللہ کی عظیم نعمت ہے. اور بڑے احساس سے یہ چار جملے ہیں جو اپنے دل میں جگہ لیتے ہیں. سیدہ اللہ کی وہ عظیم نعمت جس نے نبیوں کے سردار نبی کو ابتری کے طعنے سے بچایا ہے. اور سورہ مبارکہ رحمان پڑھتے ہو، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. میں نے بڑا سوچا کہ ان چار آیتوں کے لیے کوئی ایک جملہ کہہ دو، پوری مجلس نہ پڑھنا پڑ جائے، کوئی ایک جملہ کہہ دو، آپ کے ذوق سماعت تک یہ جملہ پہنچا دو، مقدس سماعتوں تک. توجہ فرمانا، اللہ کرے آپ کا ذوق سماعت اس جملے کو قبول کر لے. توجہ فرمانا میرے بھائی، میں نے کہا ایک ہی جملے میں یہ چار آیتیں پڑھی جائیں تو کیسے پڑھی جائیں. میں نے کچھ اس انداز میں پڑھی کہ جہاں نبوتوں کے بحر ایک طرف آدم کی شفقت کا سمندر بہ رہا تھا، نوح نبی اللہ کی نبوت کا سمندر بہ رہا تھا، ابراہیم کی خلت کا سمندر بہ رہا تھا، موسیٰ کلیم اللہ کی نبوت کا سمندر بہ رہا تھا، عیسیٰ روح اللہ کی توجہ فرمانا نبوت اور رسالت کا بحر چاٹے مار رہا تھا، داؤد و سلیمان کی مناجات کا سمندر بہ رہا تھا، یوسف و یعقوب توجہ فرمانا ان کی عظمتوں اور نبوتوں کے سمندر بہ رہے تھے. جہاں سارے نبیوں کی، بس آخری جملہ سن لو توجہ فرمانا، مزاج ذرا خستہ سے مجھے لگ رہے ہیں، توجہ فرمانا، جہاں نبوتوں کے بحر ایک طرف اور قبلہ امامتوں کے دریا دوسری طرف. جملہ دے رہا ہوں قدر فرما لینا، نبوتوں کے سمندروں اور امامتوں کے دریاؤں
آدم سے لے کر ابن مریم بلکہ سرکار رسالت تک ساری نبوتوں اور امامتوں کو ملانے والی بیوی فاطمہ. اور میں نے تاریخ بشریت میں ایسا حسین امتزاج دیکھا ہی نہیں ہے. جب انبیاء کی نبوتیں اور ادھر سے امامتوں کے دریا اور نبوتوں کے بہن ملے تو وہ جو فرمانا بس ایسا سے میں جملہ کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آغوش عصمت میں یا حسن نظر آئے یا حسین نظر آئے. یہ مقام سید ہے. دنیا بھول جائے تمام تر کمالات کو بھول جائے لیکن اس کا انکار تو نہیں کر سکتی ہے نا. اس لیے میں نے لا الہ الا اللہ میں پڑھا ہے. اس کا انکار تو نہیں کر سکتی ہے نا کہ عقیدہ توحید کو بچانے والا توجہ فرمانا فاطمہ کے ہی گود کا پروردہ ہے. اس عظمت کا کوئی نہیں انکار کر سکتا. بس اسی سے کی پہلی بات میں کر دوں, آخری بات کر کے تیری بات کرتا ہوں. سید الانبیاء معراج پر گئے تو دو مالک کی طرف سے دو ہدیے ملیں, ایک شفاعت ایک سید فاطمہ راضیہ مرضیہ. یہ دو عظیم انعام نبیوں کی سردار نبی کو مقام معراج ہوتی ہے. عجیب ہے جب سید الانبیاء معراج پر گئے. بس آخری بات کر رہا ہوں محبان سید معراج پر گئے تو مالک نے جنت کی سیر کرائی. دشمنان سیدہ کا پورشن بھی دکھا دیا. یہ جملہ میں نے کسی جگہ پہ کہا تھا, ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, اس نے کہا لانتیوں کا سیکشن. تو انہوں نے سچی کی ہے وہ بھی دکھا دیا. جیسے سادہ لوگوں میں انہوں نے کہا میں نے یہاں پر پہنچا دیا. مجھے بڑا پسند تھا جنت کی سیر کرائے دوسری طرف کی بھی جھلکیاں دکھا دی. ملائکہ سے ملاقات. انبیاء نے بھی توجہ فرمانا نور اول اور نبی آخر کی زیارت. اچھا وہ مقام تکلیف نہیں ہے, یعنی وہاں کوئی نمازیں عبادتیں واجب تو نہیں ہے, لیکن سید الانبیاء کی زیارت کے صلہ یا شکریہ میں انبیاء کہتے ہیں پروردگار عالم تیرے شکر کا سجدہ بجا لانا چاہتے ہیں کہ تو نے ہمیں مصطفیٰ کی زیارت کرا دی. مقام تکلیف تو نہیں ہے, نماز تو واجب نہیں ہے وہاں پہ. میں نے بڑا سوچا کہ امام الانبیاء نے جماعت یعنی نماز پڑھائی, سارے نبیوں نے نماز پڑھی, کہ سردار نبی کے زیارت کے شکرانے کی نماز تھی جس کی امام بھی خود سید الانبیاء تھے, جس نماز شکر تھی. اور فرمایا آپ نے یہ نماز شکر تھی. نماز مکمل ہوئی. جب نماز مکمل ہوئی آواز قدرت ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. میرے حبیب جتنے نبی ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ان سے سوال کرو. کیا سوال تھا؟ سب نے تحریر فرمایا. سوال یہ تھا, سید الانبیاء نے ابو البشر آدم کی طرف متوجہ ہوئے, متوجہ ہو کر سید الانبیاء نے پوچھا آدم بتاؤ نبوت ملی تو کس کے صدقے میں ملی؟ اب 5 منٹ مجھے دے دیں, اب بہت تھک رہے ہیں, مجھے اندازہ ہو رہا ہے کچھ ایسے. کہا نبوت ملی تو کس کے صدقے میں ملی؟ نوح کی طرف متوجہ ہوئے, نجی اللہ بنے تو کس کے صدقے میں بنے؟ کہا جد الانبیاء ابراہیم یہ بتاؤ مقام خلت ملا تو کس کے صدقے میں ملا؟ ایک نبی سے سید الانبیاء نے سوال کیا. توجہ فرمانا, ایک نبی سے سید الانبیاء نے سوال کیا. سارے نبیوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ ہم نے اللہ رب العزت کی الوہیت کا اقرار بھی کیا, اللہ نے ہم سے اپنی الوہیت کا اقرار
سلامتی کے لیے باواز بلند تر صلوات بس میں ڈر گیا کہ جملہ کیسے کہوں محمد رسول اللہ اور فاطمہ تو امت اللہ جو سمجھتے ہیں وہ اس میں کی قدر کرتے ہیں فرمایا محمد رسول اللہ کے صدقے میں نبیوں کے سر پہ تاج نبوت سجدے چلے گئے اور پھر پیغمبر نے فرما دیا پھر جب تاج نبوت سجائے گئے اور فاطمہ کی عظمتوں کا انہوں نے اقرار کیا تو مالک کائنات نے نبوتوں کو کمال دے دیا اللہ کتنے با کمال ہیں علی و فاطمہ ان کی ولایت کا اعلان ہوا تو دین مکمل ہوا ان کی محبت کا اقرار ہوا تو نبوتوں کو کمال مل گیا میں نے کم سا پڑھا ہے پوری مجلس سے ایک جملے میں پڑھی ہے وہ سارے جملے میں نے آپ کو سنا دیے جو فرمائی آپ نے کہا کہ ولایت کا اقرار دین کا اور سیدہ کی محبت کا اقرار تو جو وارثان دین تھے جنہیں اللہ نے اپنا نمائندہ دین بنایا تھا ان کی عظمتوں کو معمولی مقام نہیں ہے اور پھر سادے کے آل محمد نے فرمایا توجہ اسی حدیث پہ میں نے 5 بجے سے پڑھ رہا ہوں ابھی بھی کچھ پڑھ چکا کچھ پڑھ رہا ہوں یعنی صادق آل محمد بیٹھے ہیں تشریف فرمایا اور اپنی جدہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں تذکرہ فرماتے ایک عجیب جملہ امام کی زبان پر آیا کہ اگر توجہ میرے بھائی اگر حسن کائنات کو اکٹھا کر لیا جائے اللہ حسن کائنات کو اکٹھا کر لیا جائے اور حسن کائنات کی مجسم صورت بنا لی جائے جس طرح سرکار رسالت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں نور مجسم اور پیکر رحمت اب صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ اگر اس کائنات کے حسن کو مجسم کر لیا جائے تو صادق آل محمد فرماتے ہیں وہ جو حسن کائنات کی نورانی شکل بنے گی وہ میری دادی فاطمہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا باواز بلند تر صلوات اب سوچئے ذرا حسن کائنات میں کیا ہے حسن کائنات میں آدم کی صفات ہے حسن کائنات میں نور کی نبوت ہے چلتے جاؤ توجہ فرمانا اولیاء اوصیاء صالحین مقربین شہداء صاحب عزت صاحب مقام صاحب شرف توجہ فرمانا سید الوصیین سید المرسلین توجہ فرمانا حسن و حسین سید شباب اہل الجنہ یہ سارے حسن کائنات میں آتے ہیں ان سب کے مجموعے کا نام ہے فاطمہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا باواز بلند تر صلوات تو بلا یہ قیمتی ترین جملہ ہے کہ ان سب اس پورے حسن کائنات کا مجموعہ ہے کیا مقام ہے اور کیا عظمت اللہ علی گھر ملا کیا دیکھا سیدہ اپنے دونوں زانوں پر سر رکھ کر زاروں قطار ہو رہی عبادت گزار بن کے بیٹھنا خدا کی قسم میرے پاس کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے میں دکھاؤں کہ محبان فاطمہ کیسے بی بی کی
مظلومیت پر ماتم کرتے ہیں. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، اپنی نجات کے لیے کہہ رہا. علی نے سوال کر لیا، کہا بنت مصطفیٰ کوئی نئی مصیبت آ گئی، کوئی نیا دکھ آ گیا. سنو گے عزادارو، سیدہ کہتی ہیں علی آج اپنے دکھوں کو نہیں رو رہی. ہاں علی آج تیری غربت پر آنسو بہا رہی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. نبی پر شیعہ کے مومن بیٹھے ہو، کہا یا علی اپنے دکھوں کو نہیں رو رہی، یا علی آج تیری غربت کے آنسو بہا رہی ہو. علی پوچھتے ہیں زہرا میری غربت پر کیسے آنسو بہا رہی ہو؟ بی بی نے وہی جملہ، معروف جملہ ہے لیکن ہم علماء ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں اور معرفت مومنین. عزادارو کیا کہا؟ سید نے کہا علی میں نے سنا ہے مدینہ والے تجھے سلام نہیں کرتے. اگر آنسو لے کر جائیں گے تو میں شکوہ کروں گا، آج آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر دو. کہا یا علی میں نے سنا ہے مدینہ والے تجھے سلام نہیں کرتے. ہزارہ ایک مرتبہ ابو الحسن کی آنکھیں برسنے لگی اور علی تڑپ تڑپ کر رو رو کر کہتے ہیں زہرا بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے، میرا دکھ اس سے بھی زیادہ ہے. کہا فاطمہ میں سلام کرتا ہوں مدینہ والے جواب نہیں دیتے ہیں. اور شیعہ عزادار ماتمی ماتم کر کے گریہ کرنا. میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہب کی وہ عظیم سطر ہے جس کو استاد حسین انصاریان نے پڑھا. خدا کی قسم دیواروں میں ٹکرے مار مار کر شیعہ روتے ہیں. عزادار ادھر علی نے کہا نا کہ لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. زہرا بھی تڑپ کر رونے لگی، علی بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. عزادار ایک مرتبہ جو زہرا نے دیکھا تھا علی کی ریش مبارک سے آنسوؤں کے قطرے گر رہے تھے. اتنے روئے علی. عزادار علی کی ریش مبارک سے آنسوؤں کے قطرے گر رہے تھے. میری طرف دیکھنا. عزادار شکستہ پہلو بی بی نے عزادار اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے، آگے بڑھا کرنا علی کے آنسوؤں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. نہیں سمجھ سکتے مسائل تو بی بی سے دعا مانگ لو، بقی کا توسل کر لو. علی کے آنسوؤں کو عزادار ریش مبارک کے نیچے زہرا ہاتھ لے گئی، علی کے آنسوؤں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. علی کہتے ہیں بنت مصطفیٰ یہ کیسا عمل ہے؟ عزادار سیدہ تڑپ کر کہتی ہیں یا علی میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ مظلوم کے آنسو زخموں کا مرہم ہوتے ہیں. اللہ یا علی میں تیرے آنسوؤں کو اکٹھا کر کے میں اپنے پہلو کے قدموں پہ لگانا چاہ رہی ہوں. اجرکم اللہ. جو آوازوں سے روتے ہو میں اس میں رویا کرو. خدا کی قسم باقی سے میں دعا لینا چاہ رہا ہوں. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. یعنی زہرا کی نظر میں علی سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے. عزادار بڑے مظلوم ہیں علی. بڑے اہتمام سے آج مجلس سن رہا. عزادار بڑے مظلوم ہیں علی. لیکن عزادارو یہ تو سوچو نہ بیٹھ کے ذرا غور کرو کہ آخر سیدہ اجرکم اللہ آخر سیدہ کتنی مظلوم تھی. ہم محلوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں بھی دیکھ لیتے ہیں. جس بیٹی کا بابا مارا جائے، جس بیٹی کا بابا دنیا سے چلا جائے، اجرکم اللہ کوئی اسے رونے سے نہیں روکتا ہے. عزادار علی آئے. عزادار مولا نے جب دیکھا نا کہا زہرا تیرے بابا کا کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں زہرا سے کہو رونے کا وقت مقرر کرے. اجرکم اللہ. بس چار جملے سن لو، میں نے شہادت کی طرف بھی پڑھنا ہے. کہا رونے کا وقت مقرر کرے. عزادار سیدہ تڑپ گئی. لیکن کیسا اہتمام ہوا. علی نے کہا بنت مصطفیٰ گھبراؤ نہیں، میں مدینے سے باہر سائباں بنا دیتا ہوں، تم وہاں جا کر اپنے بابا کا ماتم کر لیا کرو، اپنے بابا کو رو لیا کرو. عزادار علی نے سائباں بنایا. عرب کی گرمی تھی، علی نے سائباں بنایا. عزادار بنت مصطفیٰ کیا کرتی؟ عزادار سیدہ حسن و حسین کو ساتھ لے کر صبح بیت الحضر کی طرف چلی جاتی. وہاں نبی کی بیٹی بیٹھ کر اتنا کہتی حسن و حسین تم مجھے میرے
بیٹھے رہے. جب شام سے پہلے نا سید حسب معمول سید سننا جملے جب لوٹ کر آئی نا علی نے زہرا کے چہرے کو دیکھا, علی نے حسن حسین کے چہرے کو دیکھا. دیکھ کر علی کہتے ہیں فاطمہ آج آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کہا میرے حسن حسین کے چہروں کے رنگ کیوں بدلے ہوئے ہیں؟ او فاطمہ نے تڑپ کر کہا یا علی جو صاحبہ بنایا تھا وہ امت نے گرا دیا. میں سارا دن دھوپ میں بیٹھنا رہے اپنے بچوں کو لے کر بابا کا غم مناتی رہی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ زادارو. لو اب مسائل شروع ہو گیا میرا. زادارو یہ سوچو تو صحیح پہلو زخمی ہوا تو کیسے ہوا؟ سوچنے کا مقام ہے نا. یہ جو اتنا مقام تھا عزادارو پہلو زخمی ہوا تو کیسے زخمی ہوا؟ ارباب مقاتل نے عجب منظر لکھا. تمہارا جی چاہے سن کے اپنی عقیدت کا اظہار کر لینا, تمہارا جی چاہے گھر جا کر ماتم کر لینا. عزادارو سیدہ کا پہلو اس وقت زخمی ہوا جب پیچھے پتھروں کی دیوار سامنے جلتا ہوا دروازہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اجرکم اللہ. جب پیچھے پتھروں کی دیوار سامنے جلتا ہوا دروازہ. عزادارو جلتا رہا دروازہ سنبھال کے کھڑی رہی زہرا. اجرکم اللہ. ہاں جلتا رہا دروازہ سنبھال کے کھڑی رہی زہرا. ارباب مقاتل نے لکھا جب آدھے سے زیادہ دروازہ جل گیا نا عزادارو اور کیر سرخ ہو گئی. عزادارو جب سیدہ نہ ہٹی نا دروازے سے ارباب مقاتل نے لکھا ایک ظالم نے دروازے کو دھکا دیا. اجرکم اللہ. ماتم کی تیاری کرو میں مسائل فکرہ کرنے لگا ہوں. عزادارو ایک ظالم نے دروازے کو دھکا دیا. ارباب مقاتل نے لکھا 300 آدمیوں کا لشکر تھا. نبی کی بیٹی دروازے کے نیچے آئی. عزادارو صبر نہ کیا. یہ 300 کا لشکر دروازے کے اوپر سے گزر گیا. یہی وجہ جب صاحب کبھی کا رخ کرتا ہے نا سلام کرتا ہے السلام علیکم یا بنت رسول اللہ, السلام علیکم یا بنت نبی اللہ. اے رسول کی بیٹی میرا آپ پر سلام ہو, اے نبی کی بیٹی میرا آپ پر سلام ہو. اور جوان شیعہ ماتمی عزادار تیسرا سلام بھی ہے السلام علیکم ایتھا المستعدۃ المقہورہ. علماء سے سلام کرو نا. یہ مستعدہ مقہورہ کون ہوتی ہے؟ علماء یہی لکھ رہے ہیں مستعدہ اس بیوی کو کہتے ہیں جو دروازے کے نیچے آ جائے نکالنے والا کوئی نہ ہو, لشکر دروازے کے اوپر سے گزر جائے. عزادارو لشکر گزرا آواز دی فتنہ مجھے سنبھالو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میرا بھی چاہ رہا تھا اس سے زیادہ عقیدت کو سوال کہاں سے آ جائے. عزادارو کو آپ فضا مجھے سنبھالو. کہ بلا ابھی تک جو میں مسائل پڑھتا رہا ہوں نا میں یہی پڑھتا تھا کہ جب سیدہ جلتے ہوئے دروازے کے نیچے آئی ہوگی, یہی مسائل پڑھتا رہا ہوں. جب سیدہ جلتے ہوئے دروازے کے نیچے آئی اور یہ لشکر گزرا پسلی بھی ٹوٹ گئی ہوگی, موسن بھی شہید ہو گیا ہوگا. لیکن قبلہ جب میں نے بیت الاحزان کھولی نا جس کی مفاتیح الجنان کو پڑھتے ہو شیخ عباس قمی کے جب میں نے جملے پڑھے نا میں تڑپ گیا. عزادارو شیخ عباس قمی نے عجب جملہ لکھا. شیخ عباس قمی کہتے ہیں سیدہ پشت دروازہ پر تھی, دروازہ گرا, فضا نے سنبھالا, سیدہ کھڑی تھی, ایک ظالم نے اپنے نجس پیر سے ٹھوکر ماری. اللہ اکبر. نہ سمجھ سکتے آپ مسائل کا جملہ. شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ ظالم نے اپنے نجس پیر سے پہلو سیدہ پر ٹھوکر ماری. عزادارو موسم شہید ہو گیا. عزادارو پھر شیخ عباس قمی کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم جب زہرا نے راستہ نہ چھوڑا نا عزادارو ظالم نے تماچا مارا, نبی کی بیٹی کا گوشت مارا, زمین پہ گر پڑا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. یہ مسائل کے جملے تھے. عزادارو گوشت مارا کی رہا. ہاں عزادارو سنبھالا فضا نے. عزادارو فاطمہ کو لے کے آئی, فضا نے سنبھالا. ارباب مقاتل نے لکھا علی مسئلات اسلام کی رسیوں میں اسیر ہو گئے.
आज़ादारा ज़ैनब की असीरी को रोते हो ना, आओ आज अली की असीरी को भी रो लें। आज़ादारा मसलात इस्लाम की रस्सियों में असीर हो गए अली। आज़ादारा जब उठी ना और संभाला अपने आप को, सैयदा ने पहला सवाल दे दिया, कहा फिज़ा बताओ मेरे इब्ने अम अली को कहाँ ले, मेरे इब्ने अम अली को कहाँ ले गए। अरबाब मकातिल ने लिखा, फिज़ा की ज़बान में ताकत न थी, बताए बीबी अली को असीर करके ले गए। अरबाब मकातिल ने लिखा, फिज़ा ने सर से दुपट्टा उतारा, फिज़ा ने सर से दुपट्टा उतारा, अपने गले में दुपट्टा लपेट कर समझा दिया, अली को असीर करके मस्जिद नबवी ले गए। ये अज़ादारों मसाइब के ये जुमले हैं। अज़ादार जब अली के घर पे हमला हो रहा था, अली असीर थे, फातिमा जख्मी थी, सीने से खून बह रहा था, मोहसिन शहीद हो गया था, बीबी की पसली टूट गई थी। अज़ादार इमाम हसन कहते हैं, हम इतने मजबूर थे, हमें पता ही नहीं चल रहा था हम पापा के दामन से जाकर लिपटे या अम्मा के दामन से जाकर लिपटे। जवानों बातों का वक्त आ गया है, हम अम्मा के दामन से जाकर लिपटे। कहा अली को पूछे मदीना में लेके चले। अज़ादार सहारा अली के पीछे पीछे है। अज़ादार जाके ना अली के कमरबंद में हाथ डाला, तुमने सुना, अली के कमरबंद में हाथ डाला, कहा मेरे इब्ने अम को छोड़ दो वरना मैं सर के बाद परेशान कर दूंगी। अज़ादार अब अकेली ज़हरा एक तरफ, ये सामने में लश्कर एक तरफ। अज़ादार शेख अब्बास तुमी ने बिहारुल अनवार में तवज्जो फरमाना, बिहारुल अनवार में यही लिखा गया, ज़हरा अली को संभाल के खड़ी थी, अकेली ज़हरा एक तरफ, ये सारा लश्कर एक तरफ। हाँ अज़ादार एक वक्त वो भी आ गया। अज़ादार जब ज़हरा के पांव जमीन पे खत खींचने लगे और फिर भी हाथ न छूटा, आवाज़ दी कुल फौज, ज़हरा का हाथ अली के कमरबंद से जुदा करो, ताज़ियाना हवा में ले रहा, नबी की बेटी के बाजू पे ताज़ियाना लगा। और शिया मोहम्मद मुझे नहीं पता कि वो ताज़ियाना कितना सख्त था, बस इतना पढ़ने का आदमी हो, जब तक फातिमा जिंदा रही उस हाथ से तस्बीह न पढ़ सकी। अल्लाह के आंसुओं को कबूल फरमाए। अज़ादार जब तक सैयदा जिंदा रही उस हाथ से तस्बीह न पढ़ सकी। अज़ादार एक और मंजर कैसा अजीब मंजर है, इमाम हसन का जवानी का जमाना, कूचे मदीना से गुजरे, अपनी पेशानी दीवार से लगा ली, रोना शुरू कर दिया। साहबी ने पूछा, या इब्न रसूलिल्लाह, ऐ हसन मुर्तबा, जब आप इस जगह से गुजरते हैं आप ज़ारो कतार क्यों रोते हैं, आपके चेहरे का रंग क्यों बदल जाता है, आपको रोना क्यों आ जाता है, जुमला सुनना। अज़ादारों इमाम हसन कहते हैं, यही वो जगह थी जहां मैं देख रहा था जालिम ने अम्मा को ताज़ियाना मारा था। जब इस जगह से गुजरता हूँ मुझे वो वक्त याद आ जाता है, मुझे रोना आ जाता है। अजरुकुम अल्लाह अज़ादारों, हाँ अली को ले गए मस्जिद नबवी में, ज़हरा भी मस्जिद नबवी में पहुंची। अरबाब मकातिल ने अजब मंजर लिखा है, जो मैंने सुनना, बस शहादत के करीब हो रहा हूँ। अरबाब मकातिल ने अजब मंजर लिखा, दरमियान में अली, चारों तरफ से नंगी तलवारें, नबी की बेटी आगे बढ़ी, पढ़कर कहा, मेरे हसनैन को यतीम करना चाहते हो, अल्लाह अल्लाह, मेरे हसनैन को यतीम करना चाहते हो। एक मर्तबा कहा, सलमान नबी की बेटी से जाओ, मत दुआ न करना, मदीना घर को हो जाएगा। अज़ादार मस्जिद से अली को लेके फातिमा अपने घर में आई, मैं फौरन करबला पहुंचा, मैंने कहा, ए सैयदा तुम कितनी मजलूम थी, अब गस्ब हो गया, पहलू टूट गया, मौसम शहीद हो गया, लेकिन वक्त के इमाम को घर तो लेके आई, मैं करबला पहुंचा, मुझे सानी ज़हरा की गुर्बत में रोना आया, दिल चैन लिया था, वहाँ भी एक इमाम ज़ेरे खंजर था, दुआएं देती रही, वक्त के इमाम का न बचा सकी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाँ अज़ादार बिस्तर बीमारी पर है ज़हरा, अज़ादार जख्मी है, बस एक दिन वो भी आया, जो शहादत के जुमले हैं, अकीदत के जुमले हैं। अज़ादार एक दिन वो भी आया,
جب زہرا نے علی سے کہہ دیا، کہا علی مجھے بابا خواب میں ملے ہیں، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں حسنین کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، اجرکم اللہ۔ ازادہ کہا یا علی میں جا رہی ہوں۔ ازادہ جب سیدہ نے یہ کہا نا، علی نے عجب جملے کہے، کہا فاطمہ کوئی زندگی کی آخری تمنا ہو مجھے بتا دینا۔ اللہ 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 اللہ، عقیدت کم نہ ہونے پائے، کہا کوئی زندگی کی آخری تمنا ہو مجھے بتا دینا۔ سنو گے جوانو، سیدہ نے جب جملہ کہا یا علی بلال سے کہو گل دستہ اذان پر جا کر اذان کر دیں۔ اے ازادہ و بلال کو پیغام ملا، گل دستہ اذان پر آئے، مسجد نبوی میں اذان بلال، اجرکم اللہ، مسجد نبوی میں اذان بلال، بلال نے اللہ اکبر کہی، سیدہ سنتی رہی، بلال نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، سیدہ سنتی رہی، ادھر بلال کی زبان پر آیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ازادہ و سیدہ نے تبرکات کا صندوق لیا، اپنے بابا کا کرتا نکالا، رسول اللہ کا کرتے کو سینے سے لگا کر فاطمہ نے رونا شروع کیا۔ ازادہ رو اتنا روئی، فاطمہ کو وش آ گیا، حسن و حسین دیکھ رہے تھے، اماں بے ہوش ہو گئی، ارے مسجد نبوی کی طرف بڑھے، کہا چچا بلال بس کرو، اماں کو وش آ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس ازادارو۔ ہاں جب فاطمہ نے کہا نا علی میں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں، حجرے میں بلایا، وصیتیں کی، وصیتیں کر کے اتنا کہتی گئی، کہا علی میرے حسین کا مزاج یہ ہے، میرے حسن کا مزاج یہ ہے، میری شہزادیاں چھوٹی ہیں، اجرکم اللہ ازادارو، میری شہزادیوں کا خیال رکھنا۔ پھر کہا میری زینب کو میرے پاس بھیج لینا۔ علی حجرے سے باہر، ثانی زہرا اپنی ماں کے پاس، بس اتنا جملہ کہا بیٹی زینب بس کچھ دیر ہی گزرے گی، تیرا بابا آ کر تجھ سے کفن کا سوال کرے گا، کہے گا مجھے کفن دے دو۔ ازادہ و سیدہ کہتی ہیں دیکھیے یہ کفن ہے، اپنے بابا کو کفن دے دینا، یہ وہ کفن ہے جو اللہ نے بھیجا تھا۔ اجرکم اللہ ازادارو۔ ہاں ازادارو علی مسجد میں گئے، سیدہ حجرے میں گئی، تسبیح کرتی رہی، ایک مرتبہ تسبیح کی آواز خاموش ہو گئی، حسین کو پتہ چل گیا میری ماں دنیا سے چلی گئی۔ ازادہ و حسن و حسین مسجد کی طرف دوڑے، علی نماز میں مصروف تھے، جا کر انہوں نے کہا بابا ہم یتیم ہو گئے، بابا اماں دنیا سے چلی گئی، مادری ازادہ بیٹھے کبیرہ نے کہا بابا ہم یتیم ہو گئے۔ ازادہ و علی فاتح خیبر ہے، علی بڑا شجاع ہے، جب سنا کہ زہرا دنیا سے چلی گئی، ازادہ و علی مسجد نبوی میں گر پڑے۔ اجرکم اللہ، تمہارے آنسو آئے نہ تمہارا اپنا مقدر، علی مسجد نبوی میں گر پڑے، آئے ازادہ و سرحانے سے ایک تحریر نکالی، لکھا تھا یا علی مجھے رات کو غسل دینا، یا علی مجھے خود کفن پہنانا، یا علی انہیں میرے جنازے میں نہ آنے دینا، جنہوں نے میرے گھر کا احترام ختم کر دیا، کہا یا علی جنہوں نے میرا حق مارا انہیں نہ آنے دینا۔ اے ازادہ و شب تاریخ ہے، علی غسل دے رہے ہیں، تاریخی یہ شب میں ازادہ و اسما پانی دے رہی ہے، علی غسل دے رہے ہیں، لو جملے سن لو ماتم کر دینا۔ بچوں سے کہا تھا نا، ساتھ بیٹھے ہو، بچوں سے کہا تھا میرے حسن و حسین بلند آواز سے نہ رونا، میری زینب و کلثوم بلند آواز سے نہ رونا۔ ازادہ جن بچوں کی فاطمہ جیسی ماں دنیا سے جا رہی ہے انہیں علی کہہ رہے ہیں ایسا رونا۔ ازادہ علی کے گھر کا منظر یہ تھا، کہیں حسن رو رہے تھے، کہیں حسین رو رہے تھے، کسی کونے میں زینب رو رہی تھی، کسی کونے میں ازادہ ام کلثوم رو رہی تھی۔ ایک وقت وہ بھی آیا، اسما کہتی میں پانی دے رہی تھی، علی غسل دے رہے تھے، میں نے کیا دیکھا، علی نے پیشانی دیوار سے لگائی، دھاڑے مار کے ابو الحسن رونے لگے۔ فضا کہتی ہے میں نے اتنا سوال کیا یا علی بچوں سے آہستہ رونے کے کہا، خود بلند آواز سے کیوں رو رہے ہو، مادر کا مقام ہے زیادہ رو جنازہ اٹھنے والا ہوگا۔ اے ازادہ رو، کہا یا علی خود بلند آواز سے کیوں رو رہے ہو، ازادہ رو آواز دی، کہا کیوں نہ روتا، غسل دیتے دیتے
علی نے عجب آواز دی. علی کہتے ہیں آؤ میرے حسن و حسین, آؤ میری زینب ام کلثوم, آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. اجرکم اللہ. ہاں بچے آئے جو رو رہے تھے نا, بچے آئے, لیکن ارباب مقاتل نے یہ جملہ بھی تحریر کیا ہے, حسین چند قدموں پر رک گئے. اللہ اللہ. ادھر سے علی نے آواز دی, میرے شہزادے ماں کا آخری دیدار نہیں کرو گے؟ آواز دے کر کہتے ہیں میری ماں فخر مریم ہے, میں فخر عیسیٰ ہوں. مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا, میری ماں مجھے بلائے گی, اماں بلائے گی, میں الوداع کروں گا, میں آخری ودا کروں گا. رضادر علی مولا کہتے ہیں بس حسین کا کہنا تھا اماں بلائے گی, میں ودا کروں گا. رضادر علی مولا کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم بندے کفن ٹوٹے, دو ہاتھ نمودار ہوئے. رضادر بلا کے کہا آؤ میرا کربلا کا غریب, آؤ میرا کربلا کا مسافر. بس عقیدت کا مسئلہ ہو گیا, آؤ میرا کربلا کا مسافر. اما ماحول کیا تھا, علی کا گھر